جی حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں وہاں پر مسجد کے مولوی کے ساتھ اختلاف کسی نہ کسی کا لازمی ہوگا۔ اے مولوی بندہ چنگا نہیں جے ہے، کسی نہ کسی کا اختلاف لازمی ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، جو بندہ مولوی سے اختلاف رکھتا ہے مرنے کے بعد اس کو غسل بھی وہی مولوی دے رہا ہے، جنازہ بھی وہی مولوی پڑھا رہا ہے، اور دعائے مغفرت بھی وہی مولوی کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ اس کی بخشش فرما۔ جس معاشرے میں، جس منافقت کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس کا عالم یہ ہے کہ ہمارا جو ایک لیول ہے وہ یہ ہے کہ علماء پر بکواسات کرنا۔ جس نے دستار رکھی ہوئی ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہماری نظروں میں اس کی عزت ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اور جب ہم مر جائیں گے وہی مولوی ہمارے کام آئے گا، وہی جنازہ پڑھائے گا، وہی غسل دے گا، وہی کفن دے گا، وہی قبر میں دفنا کے آئے گا، وہی ایصال ثواب کی دعائیں کرے گا، سب کچھ وہی کرے گا۔ یہ ایک ناسور سا دور چل رہا ہے جس میں منافقت کی انتہا یہ ہے کہ مولویوں پر بکواس کرتے ہوئے منہ نہیں رکتا، لیکن باپ اپنی بیٹی کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتا، بیٹا اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، باپ پیدا ہوئے بیٹے کے کان میں اذان بھی نہیں دے سکتا۔ اور کیا کہنا ہے، یہ مسلمان یہ امام حسین کا ذکر سننے والے دیکھ کر قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا۔ ہم اس منافقت کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ذرا غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ ملک پاکستان کو آزاد کروانے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ہمیں اگر مسلمان کے گھر میں پیدا کیا گیا تو مقصد یہ نہیں تھا۔ اگر ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، دین اسلام کی تبلیغ جس گھر میں ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن مجید جیسی معطر کتاب موجود ہو، تو ہم فیشن کریں وہ غیر مسلموں والے، ہم انداز بھی انہی کے اپنائیں، ہم پیچھے بھی انہی کے چلیں، کوئی بھی نیا فیشن آئے سب سے پہلے پاکستان میں اس کی رونمائی ہو، اور ہمارے نوجوان بھائی جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو۔ دکھ نہیں ہوتا؟ وہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اپنی عزتیں لٹوائی تھی، کیا وہ خوش ہو رہے ہوں گے آج ہم جس طرح ملک پاکستان کا حشر کر رہے ہیں؟ نہیں، ملک پاکستان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ 14 اگست کو اس طرح نہ منائیں جس طرح ہم منائیں۔ دین اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے۔ یہ یہود کا سب سے بڑا، میں کہتا ہوں حضرت جی، یہ پروپیگنڈا تھا، یہ ان کی بہت بڑی سازش تھی اور چال تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کی ساکھ کو خراب کرنا ہو نا، جب کسی کو اندر سے کھانا ہو، اندر سے خراب کرنا ہو، برباد کرنا ہو، تو پھر ان کو نہیں برباد کیا جاتا، بلکہ جہاں سے ان کو تعلیمات ملتی ہے اس منبع، اس چیز کو، اس محور کو جو ہے نا برباد کیا جاتا ہے۔ جب یہود نے دیکھا نا کہ مسلمانوں کا محور جو ہے وہ منبر رسول ہے، جس کے ارد گرد گھومتے گئے، جہاں سے تعلیمات ملتی گئے، ایک بندہ ہے جو ایک آواز لگاتا ہے سارے سر خم ہو کر پیچھے کھڑے ہو جاتے گئے، ایک آواز لگاتا ہے سب اس کے پیچھے لبیک کہتے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں کچھ نہیں کیا۔ ہماری نظروں میں ہمارے علماء کی عزت کو بالکل مٹی میں ملا دیا، زیرو برابر کر دیا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا تو دین اسلام کے وقت آپ دیکھ لیں، منبر رسول پر بیٹھا ہوا بندہ جو مرضی کہتا رہا، ہمیں پرواہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہماری نظروں میں، ہمارے ذہن میں، ہماری تعلیمات میں ان مسلمان لیڈروں کو، ان ہیروؤں کو بالکل زیرو کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا۔ جب یہ ختم ہو گئے تو پیچھے کچھ رہا ہی نہیں۔ جب دین اسلام کے پرچار کرنے والے کی عزت کو ہی ختم کر دیا گیا، جب اس کی ویلیو ختم ہو گئی، تو پھر پیچھے کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ دین اسلام جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے، میں درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج
مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم یہ کہتا ہوگا کہ میں ایسا ہی ٹھیک ہوں. جہاں پر عالم یہ ہو، منافقت کا عالم یہ ہو کہ اس چوک سے چلیں آپ آگے والے چوک تک، میں چوک کا نام نہیں لیتا، وہ بڑی دور تک بات جانی ہے، اس چوک سے اس چوک تک آپ خود محاسبہ کریں کہ کس منافقت کے دور میں ہم جی رہے ہیں. ایک دکان پہ جائیں گے، دودھ 150 روپے کلو ہے، دودھ ہے. تھوڑا سا آگے جائیں گے، لکھا ہوگا خالص دودھ ہے، 180 روپے کلو ہے، کہ ہم خالص بیچ رہے ہیں. اس سے آگے چلے جائیں، وہ 210 روپے کلو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اوریجنل خالص دودھ ہے. اس سے آگے چلے جائیں، یہ بالکل ایک جانور کا دودھ ہے، یہ 230 روپے کلو ہے. اب میرا سوال یہ ہے، جو پہلے نمبر پر جو 150 میں کلو دودھ بیچ رہا ہے وہ دودھ نہیں ہے؟ یا اس سے آگے جو خالص کا رٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یا اس سے آگے چلے جاؤ وہ کیا ہے؟ اس سے آگے چلے جاؤ یہ کیا ہے؟ کہ حضرت جی اس دور کی منافقت کا عالم یہ نہیں ہے ہمیں دوائی لینے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، خالص چیز ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے. ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں خالص، جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن اس بندے کی عبادت، اس کی دعائیں، اس کی ریاضت کچھ بھی قبول نہیں ہوتی. اور یہاں پر تو حضرت جی صبح سے شام حرام ہی چل رہا ہے. پھر حالات کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ پھر دین اسلام کو دیکھ کر غیر مسلم کیسے مسلمان ہوں گے؟ کیسے کلمہ پڑھیں گے جب ہماری حالت ہی یہ ہے؟ جب ہمیں دیکھ کر غیر مسلم کہتے ہیں بھائی وہ تو اپنے اندر ہی پڑے ہوئے، انہوں نے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم اپنے اندر ہی محدود ہو گئے، ہم نے کشمیر کو کیسے آزاد کروانا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیسے ہم نے آزاد کروانا ہے؟ جب ہم اپنے اندر ہی محدود ہو گئے ہیں، اپنے اندر ہی ہم بس اپنے تک محدود رہ گئے. یہ منافقانہ دور ایسا ہے جب سیاست کی بات آئے ہر بندہ سیاست دان گئے، جب کوئی بندہ مریض ہو تو سارے ڈاکٹر گئے، جو بھی چیز سامنے آ جائے ہر بندہ جو ہے نا اس پر جو ہے نا تجزیہ نگار بن جاتا ہے. ہم نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی نہیں کرنی. خود کو نہیں دیکھنا کہ ہم کس لیول پہ ہیں، ہم کس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اپنی نہیں اصلاح کرنی، اوروں کی اصلاح کرنی.